پنجتن 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا سبحان اللہ یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر حیدریم کلندرم مستم کے بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم امداد کن شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین سبحان اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوائے آئینہ انوار رب العالمین معدن جود و سخا چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ جلوائے محبوب یزداں حضرت شاہ محمد اسماعیل قطب عالم جان جانا حضرت شاہ محمد اسماعیل جان لیتے ہیں نظر سے وہ دلوں کے حال کو ساجد اب بھی ہیں نگہباں حضرت شاہ محمد اسماعیل یا الہی از برائے پیر ماں شاہ یعقوب روز محشر اپنی رحمت سے مٹا ہم سب کے ذنوب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھ لیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی محبت کا یہ گلدستہ پیش کر رہے ہیں۔
سرور کہوں کہ مالکو، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے۔ سرور کہتے ہیں افسر کو، سرور کیسے کہتے ہیں؟ افسر، جو افسر ہے، ہر ساری یعنی پورے دفتر کا جو افسر ہو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ آپ کے وصف میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں ذوالحجہ شریف کے یہ پیارے پیارے دن اور یہ پیاری پیاری راتیں عطا فرمائی، اس کا کروڑ ہا شکر بھی ادا کرو تو وہ بھی کام ہے۔ ساری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہیں تو پھر بھی کام ہے، ساری زندگی ہماری زبانوں سے اللہ 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 جاری رہے تو پھر بھی کام ہے، جتنا اس نے ہم پر احسانات کیے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے جی، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تم میری کون کون سی نعمت پر، کیڑی کیڑی نعمت نو جٹلاؤ گے، کیڑی کیڑی نعمت میں تانوں نہیں دیتی ہے جی، میں سارے مہینے تانوں دیتے، میں سارے دن تانوں دیتے، میں سارا اسی جمعے دا دن بھی تانوں ہی عطا فرمایا، اسی رمضان المبارک بھی تانوں ہی عطا فرمایا، اسی جناب قرآن پاک بھی تانوں ہی عطا فرمایا ہے جی، اسی جناب والا قربانی بھی آسن تانوں عطا فرمایا
اور اسی ساری کائنات جیڑا آقا ہے نا وہ نبی بھی تانوں ہی عطا فرما دے ہے جی۔ اس سے ہم اس سے بڑھ کر کیا ہے، کسی کو آدم پاک ملے اور کسی کو نوح پاک ملے، کسی کو ابراہیم پاک ملے اور کسی کو داؤد پاک ملے، اور کسی کو حضرت الیاس ملے اور کسی کو حضرت یونس ملے، اور کسی کو حضرت ایوب ملے اور کسی کو حضرت یعقوب ملے، اور کسی کو جناب حضرت یوسف ملے اور کسی کو حضرت موسیٰ ملے اور کسی کو حضرت عیسیٰ ملے، لیکن ہماری قسمت ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ ملے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شانیں ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ انہوں نے کہا کرم کی انتہا تو آپ کے پاس ہے، کرم کی انتہا تو آپ کے پاس ہے، آپ کسی کو قطرہ دیتے ہیں تو وہ بھی دریاؤں والا بن جاتا ہے۔ میرے کریم سے گر کسی نے قطرہ مانگا، یہ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار کا در در شاہ ہے، بڑے بڑے شاہ و گدا بھی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ ٹکڑا عطا کر دے، ہمیں بھی کچھ عطا فرما دے، ہمیں بھی کچھ عطا فرما دے۔ تو آج حضرت سرکار سیدنا مولا کائنات حضرت سرکار علی علیہ السلام جو ہمارے چوتھے خلفائے راشدین ہیں اور ساری کائنات کے اولیاء کے آپ امام ہیں، آج یکم ذوالحج 1 تاریخ کے مطابق حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دختر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عابدہ راکیہ رقیہ امی جان حسنین کریمین، امی جان حسنین کریمین، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح کا دن بھی آج ہی تاریخ بتاتی ہے کہ یکم ذوالحج آپ کو سرکار مدینہ نے مولا کائنات کے ساتھ آپ کا نکاح فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بتلایا کہ اے صدیق آج جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری پیش کی کہ یا رسول اللہ خوش ہو جائیں۔ تو میں نے کہا اے پیارے جبریل کس بات پر؟ حالانکہ میرے آقا کو علم تھا، حالانکہ میرے آقا کو علم تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا علم تو سارے میرے آقا کی خیرات ہیں، علم تو سارے میرے آقا کی خیرات ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آقا سے بڑھ کر کسی کو نہ علم دنیا ہے نہ علم غیب ہے، عالم الغیب بھی جس سے نہ چھپ سکا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ اے پیارے ابوبکر آج جبریل آئے اور جبریل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ خوش ہو جائیں، اللہ نے آسمانوں پر فاطمہ اور علی کا نکاح فرما دیا۔ ذرا غور سے ذرا سنیے گا، تھوڑا ٹاپک ہے لیکن غور سے سنیے گا۔ آج ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہمارے بیٹوں کے لیے کیا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں اور میرے آقا نے کیا ہمیں عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر یہی بات ہے تو میرا آپ کا اشارہ تو مولا علی کی طرف ہے، جناب علی علیہ السلام کی طرف۔ تو میرے آقا ذرا مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت عمر بن خطاب کو بتلایا، حضرت عمر بن خطاب نے پھر آگے حضرت مولا علی کو کہا یا علی سرکار کی بارگاہ میں یہ خوشخبری ہے، اگر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر ان کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اس کام کے لیے، تو میرے آقا حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ اے پیارے عمر میں کس منہ سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ذات راہ ہے، کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے پیارے علی
جاؤ تو صحیح، وہ در کسی اور کا نہیں، وہ در آمینہ کے لال کا ہے، وہ کسی اور کا در نہیں ہے، وہ آمینہ کے لال کا در ہے۔ جائیے تو صحیح، آپ پہنچیے تو صحیح ان کی بارگاہ میں۔ حضرت سرکار ابو بکر صدیق نے اور حضرت عمر بن خطاب نے آپ کو یہ تعلیم دی، اور حضرت سرکار سیدنا مولا علی علیہ السلام، کیونکہ والدہ ماجدہ تو پہلے ہی آپ چلی گئیں اور والد کریم بھی آپ کے پہلے ہی تشریف لے گئے تھے، اور جب یہ واقعہ ہوا اس وقت نہ آپ کی والدہ موجود تھی نہ آپ کے والد موجود تھے، فقط مولا علی علیہ السلام، اور آپ نے خود ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا کشانہ رحمت میں تشریف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت مولا علی آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ اب آپ کہیں میں کس منہ سے بات کروں اور خود میں رشتہ مانگوں، کیسے مانگ لوں؟ آپ چپ رہے چپ رہے چپ رہے، حتیٰ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب کو کشائی عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا حضور سلام کرنے آیا۔ تو آپ نے فرمایا اور کوئی بات بتلاؤ؟ تو آپ نے فرمایا حضور بس آپ کی محبتیں پیار ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور بات بتلاؤ علی؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا کرم چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پیارے علی کوئی اور بات کرو۔ آپ سرکار بول رہے ہیں، مولا علی نہیں بول رہے۔ آپ نے حتیٰ کہ خود ہی فرما دیا اے علی مجھے پتا ہے تو کیوں آیا ہے، اے علی بتلا تیرے پاس کیا چیز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے کرم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے کرم کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ میرے آقا مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ دانا بھی آپ کا کھایا، پانی بھی آپ کا پیا، آپ کا در ہی میرے لیے شفقت والا ہے، آپ کا ہاتھ ہی میرے سر پر ہے، میرے ماں باپ تو آپ ہیں، میرا تو باپ بھی آپ ہیں، میری تو ماں کی شفقتیں بھی آپ ہیں، تو میں کیسے آپ کے در اقدس پر آ کر آپ سے کیا مانگ رہا ہوں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اے پیارے علی تو نہیں بولتا تو مجھ سے سن، اللہ نے آسمانوں پر تیرا اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، اب مجھے حکم ہوا ہے زمین پر میں اور تیرا اور فاطمہ کا نکاح کرنے والا ہوں۔ کیوں کرنا ہو میارے سخا سیدہ فاطمہ زہرا، ہے دختر محبوب خدا سیدہ فاطمہ زہرا، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ورد میرا سیدہ فاطمہ زہرا۔ ایک اور بابا فیصلہ آباد کا بولا اور اس نے کہا ہے جنت کی کنجی چابی چابی، ہے جنت کی کنجی محبت علی کی، سبحان اللہ، اچھی بولو اچھی، ہے محبت کی کنجی محبت علی، اچھی بول لو یار، محبت علی کی ہے، دوزخ کا باعث عداوت علی کی۔ بندہ مکے بھی بیٹھا ہوئے تے مولا علی علیہ السلام نو چنگا نہ جانے، میرا رب کہندا ہے مکے بھی بیٹھا رہا ہے دروازے دے اگے اے اندر بھی وڑ جا لیکن میں تینوں جنت دی خوشبو بھی نہیں عطا فرماواں گا۔ جو مومن ہے نا، مومن سنے، مومن آپ فرماتے ہیں جب معاشر کا میدان لگے گا تو مومن کو 500 سال یعنی اس کی مسافت ہے، 500 سال دی مسافت ہے جنت دے وچ وڑن دی، پر میں مومناں نوں اوتھے ہی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا امیرو تسی تے امیر ہو، تواڈے اوتے رب دا کرم ہے، لیکن میرے جو امت کے غربا ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ 500 سال پہلے ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا یا اللہ مجھے فقیروں میں رکھنا، مجھے فقر میں رکھنا، مجھے غریبوں میں رکھنا، مجھے ان کے اندر ہی رہنے دینا تاکہ غریب بھی میری بارگاہ میں آئے نا تو میں تیرے کرم سے اسے بھی عطا فرمانے والا ہو جائے۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہم میرے آقا کریم کرم فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا علیو، فرمایا یا رسول اللہ انظر حالنا، آپ کا کرم بے شمار ہے، کیا؟ آپ نے فرمایا تیرے کو ہے کہ یہ؟ فرمایا جی میرے کو کچھ نہیں۔ فرمایا جو میں نے تجھے ذرہ عطا کی تھی وہ کدھر ہے؟ فرمایا حضور وہ تو میرے پاس ہے، وہ تو میرے پاس ہے۔ فرمایا جاؤ بازار میں جا کر وہ زرہ بیچ دو،
آپ کوئی جنگجو بندہ ہو، جنگ کرنے والا ہو، وہ کبھی اپنا سامان نہیں بیچتا. اگر لکھاری ہو تو وہ قلم اپنے ساتھ رکھتا ہے. اگر کوئی جنگ کرنے والا ہو تو وہ جناب والا تلوار اپنے پاس رکھتا ہے. اور میرے آقا کریم نے یہ بات فرمائی تو آپ نے فرمایا یا علی جاؤ. تو میرے آقا حضرت مولا کائنات ایک منٹ نہیں لایا، وہاں سے اٹھے بازار میں گئے. جب بازار میں پہنچے کیا بیچنے کے لیے؟ زرہ. آگے سے سیدنا عثمان غنی آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب دیکھا حضرت عثمان غنی نے فرمایا بھائی علی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ہے امن دا درس، یہ ہے امن کی بات. تحقیق ساری کائنات میں نبیوں سے بات جو افضل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. اونچی بولو سبحان اللہ. ان کے بعد حضرت سرکار سیدنا عمر بن خطاب ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا کو اللہ نے کہا، جب میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے کہا کف یا محمد انا صلی، اے پیارے محمد آپ یہاں پر رکیے، آپ کا رب آپ کی طرف درود پڑھتا ہوا آ رہا ہے. اب سمتیں ختم ہو گئی. یعنی سرکار اس جگہ پر چلے گئے نا جہاں پر سمت ہی ختم ہو گئی، جہاں پر راستے ختم ہو گئے، جہاں پر اللہ کا نور ہی نور ہے، اللہ کی تجلی ہی تجلی ہے. ہم نے کائنات میں بیٹھ کر جتنا بھی اللہ کرنا ہے، میرے آقا نے، اب میرے آقا کریم سے اللہ نے وعدہ کیا اے پیارے محمد ہم آپ کی امت کو اپنا دیدار کرائیں گے. اور آپ نے ساتھ ہی کہا یا اے پیارے محمد ہم آپ کی امت کو اپنا دیدار کروائیں گے. ابو بکر اس میں بھی ہوگا، اور جو ابو بکر نے آپ پر احسان کیا نا امت سے ہٹ کر دوبارہ میں اسے دیدار کرواؤں گا. جب سمتیں ختم ہوئی تو کف یا محمد انا صلی جب آپ نے بولا نا، آپ نے بولا تو آپ نے فرمایا یہ تو ابو بکر کی آواز ہے. بولو صحیح سبحان اللہ. یہ تو ابو بکر کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کلام کیا. آپ نے فرمایا ابو بکر سے آپ کا محبت کا رشتہ بہت ہے، آپ یہاں اکیلے ہو گئے نا، میں نے اس کی آواز میں بات کی اس لیے کہ آپ کے دل کو ٹھہراؤ پہنچے. تو آپ نے فرمایا آپ کا رب آپ کی طرف درود پڑھتا ہوا آ رہا ہے. دیکھیے کائنات والوں، سرکار مدینہ کو بلا کر اپنا رب اپنے نور میں داخل کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی نہ دیکھ سکے، آمنہ کے لال کا عالم کیا ہوگا. ایک تجلی دیکھنے کے لیے حضرت یوسف سے لے کر حضرت داؤد تک اور حضرت داؤد سے لے کر حضرت موسیٰ تک سبھی نے کہا یا اللہ ایک تجلی تو دکھا. باتیں کرتا ہے، حسن دیتا ہے، آواز دیتا ہے، نگاہ دیتا ہے، دنیا دیتا ہے، کمال دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، تو اپنا دیدار کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا میرا دیدار کرنے کے لیے آنکھ چاہیے، میں نے کسی کو وہ آنکھ نہیں دی، فقط محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. اور سرکار کی یہ شان حدیث سماعت فرمائیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ لکھو. یا رسول اللہ کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا لکھو جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب حضرت موسیٰ، جناب حضرت عیسیٰ. آپ نے فرمایا لکھ ابو ہریرہ یہ سارے 1,23,000 کم و پیش نبیوں کے سردار ہیں. آگے سبحان اللہ آئے گی. آپ نے فرمایا انا سید الخمسہ، تیرا نبی ان 5 پر سردار بن کر آیا ہے. اتنا میرے نبی کی شان ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ بولے، آپ فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، سب سے اعلیٰ والا، سب سے بالا والا. ہمارے آقا کریم سے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی برابر ہے. میرے آقا تو بیت المقدس میں بھی جاتے ہیں، جبریل امین آپ کا نوری ہاتھ پکڑ کر سارے نبی جو پہلے آئے تھے اور بیت المقدس میں بھی پہلے پہنچے ہوئے تھے، اور میرے آقا جب پہنچے بعد میں آپ کو
مسلح پر کھڑا کر کے کہہ دیا یا رسول اللہ آج بھی آپ امام ہیں، معاشر والے دن بھی آپ ہی امام ہوں گے۔ یہ تو سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے خود کہا اے پیارے محمد پوچھو تو صحیح ابو بکر سے وہ مجھ سے راضی ہے؟ مل کے کہا دے سبحان اللہ، مل کے وہ یارہ پوچھو تو صحیح یار اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا حضرت ابو بکر نبی پیغمبر رسول ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ جناب ان پر احسان کر رہا ہے؟ تو کتنے احسانات اللہ نے ان پر کیے، اس کے باوجود وہ یاد نبی مکرم کا ساتھ بھی عطا فرما دیا۔ غار میں بھی صدیق ہے، مزار میں بھی صدیق ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے اے پیارے محمد پوچھئے تو صحیح، اپنے یار نو پوچھو، اپنے دلدار نو پوچھو، اپنے پیارے نو پوچھو تو صحیح عرشاں والے رب تو تیرا صدیق راضی ہویا ہے کہ نہیں رویا؟ یہ تو محبت ہے، یہ تو حضرت سرکار ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا تو کمال مرید بھی ہیں مراد بھی ہیں۔ 36 لاکھ مربع کلومیٹر دے ہوتے جناب اگلا گورنمنٹ کرے تو کوئی بھوکا سوے بھی نہ، کوئی بیڑیا کسی بیکنا دا جناب بکری نو پھاڑے بھی نہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک بیٹی اکیلی رات کے اندھیرے میں نکلی نا تو حضرت عمر آگے سے مل پڑے تو کہنے لگے تینوں ڈر نہیں لگتا رات دے اندھیرے دے کدھر پہ جانی ہے؟ وہ اگوں کہنے لگی لگتا ہے یا تو عمر فوت ہو گیا، لگتا ہے یا عمر فوت ہو گیا ہے، نہیں تو پوچھنے والے یاد رکھ لے کوئی اور میں نے پوچھ نہیں سکتا تو عمر بن خطاب ہی ہوئیں گا۔ یہ تو حضرت عمر بن خطاب تو میں نے حضرت عثمان غنی نے تو میرے آقا پر سخاوتوں کے انداز ہی نرالے کر دیے، سخاوتوں کے انداز نرالے کر دیے۔ اور ان کے بارے میں میرے آقا نے کیا او لوگو او میرے صحابہ او میرے ساتھیوں جن نے جنتی ویکھنا ہے عثمان دا چہرہ ویکھ، رب نے انہوں 17 وری میرے کو جنت لے کے دے دیتی۔ تو پھر مولا کائنات کے بارے میں میرے آقا نے مولا یہ تو علی بھی ہے، یہ حیدر بھی ہے، یہ ابو تراب بھی ہے، یہ من کنتو مولا بھی ہے۔ اچھی بولو من کنتو مولا بھی ہے، میں بھی مولا ہوں، یہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اللہ بھی مولا ہے، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، جناب محمد بھی مولا ہے، جناب علی بھی مولا ہے۔ اور حضرت سرکار مولا کائنات کو حضرت عثمان غنی ملے اور مل کے کہنے لگے کہ اے عثمان کدھر؟ تو انہوں نے کہا میں زرہ بیچنے آیا ہوں۔ فرمایا خیر ہے؟ فرمایا آج میری شادی ہے۔ فرمایا کنہ نال شادی؟ فرمایا فاطمہ بنت محمد سے شادی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنا حسین دن، اتنا پیارا دن؟ آپ نے فرمایا ارے کیا بیچ رہے؟ فرمایا زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنے کی بیچو گے؟ اے بھائی جان آج رولے اسی پائے ہوئے، ساڈی مسیت اسی جو مرضی کریے، انہاں دی مسیت وہ جو مرضی کرے، انہاں دی خانقاہ وہ جو مرضی کرے، انہاں دی امام بارگاہ وہ جو مرضی نہ پائیا میرے سونیا پہلے کسی کو پڑھ لا بہ جا ادب کر لے۔ ادب کا طریقہ سب سے بڑا، علم اتنا کام نہیں دیتا جتنا ادب کام دیتا ہے۔ جبریل نے ادب کیا سارے فرشتوں کا سردار بن گیا، اور عزازیل نے ادب نہیں کیتا ساری کائنات دے واسطے لانتی بن گیا۔ یہ ادب کا شان، جیڑا ادب نہیں کر سکتا بڑی وڈی کرسی تے بیٹھا ہوئے لانتی ہے، تے جیڑا ادب کرے گا زمین تے بھی بیٹھا ہوئے تے شہنشاہ ہے، زمین تے بھی بیٹھا ہے۔ مولا کائنات کو کسی نے دیکھا فرمایا اے پیارے چیف جسٹس آف کوفہ، چیف جسٹس آف کوفہ زمین پر؟ فرمایا زمین تو کوئی تھلے کتھوں سٹے گا، کرسی تو کوئی کھینچ لے گا۔ علی بیٹھتا ہے تو زمین پر اس لیے بیٹھتا ہے کہ میرے نبی نے مجھے کہا وہ تو ابو تراب ہے، میں زمین تے بیٹھنا ہوا تاکہ میں پتہ لگے میں بھی ابو تراب ہاں۔ زمین تے بیٹھ کر آپ نے فرمایا
کہ زمین سے اب کون نیچے گرا سکتا ہے۔ تو حضرت سرکار عثمان غنی نے فرمایا کتنے کی بیچو گے؟ فرمایا مجھے کیا پتا کتنے، کسی خریدار کو دیکھوں وہ لے گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس کے نا 480 درہم عطا نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا بھائی جان آپ کی مرضی ہے، آپ عطا کر دے۔ اب چونکہ آپ نے زرہ ان کو پڑھائی، گھر میں گئے 480 درہم عطا کیے، 80 درہم عطا کرنے کے بعد نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا یا علیو ارجی ادن منی، حضرت عثمان غنی نے کہا اے علی ذرا لوٹ کر میرے قریب آنا۔ فرمایا اب کیا ہوا بھائی جان؟ آپ نے فرمایا بتلاؤ آج شادی ہے، سبھی تمہیں کوئی تحفے تو دیں گے نا؟ فرمایا ہاں ہاں تحفے دیں گے۔ فرمایا اے پہلا تحفہ زیرہ میرے کو نہیں لے چلو۔ بازو پکڑا در مصطفیٰ پر آئے، حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت عثمان غنی بھی آئے، حضرت مولا علی بھی، حضرت سرکار سیدنا جناب والا حضرت سعد بھی، وہ تاجر تھے وہ بھی تشریف لائے، اور بڑے صحابہ کرام اور بھی، حضرت سلیمان، حضرت بلال سبھی آئے۔ میرے آقا کریم نے جب ان کا جرمٹ دیکھا تو آ کر انہیں کہنے لگا یا رسول اللہ آج سیرے لا کے علی تو اڈے دروازے تے کھلوتا ہوا ہے، سانو اندر آنے دی اجازت عطا فرماؤ۔ سرکار پاک نے اجازت فرمائی، خود میرے آقا نے خطبہ پڑھا اور میرے آقا سب صحابہ کے گلے ملے، سب صحابہ، یہ نہیں کہا تھی میرے مرید ہو، میں تو اڈا پیر ہاں، میں نبی ہاں، میں پیغمبر ہاں، میں رسول ہاں۔ شادی میں سارے میرے آقا گلے ملے، پیار کیا، محبت کی۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ انداز، فرمایا اس لیے کہ جب تم اپنے بچی اور بچیوں کا جناب شادی کرو، جو تمہارے دروازے پر آؤ اتنا مٹ جاؤ کہ دروازے پر آنے والا کہے کار چنگا لبا ہے۔ جڑی اتنی محبت کر رہے ہیں، اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں، تو میرے آقا نے خطبہ پڑھ کر آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ نے فرمایا یا علی فاطمہ کا خیال رکھنا۔ حضرت سلیمان پاک نے فرمایا یا علی آج رات میرے گھر رہو۔ جب صبح ہوئی تو میرے آقا خود تشریف لے گئے۔ فرمایا یا علی بتلا فاطمہ نے تیری عزت کی ہے کہ نہیں؟ مولا علی رو پہ اتنا روئے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آج ماں ہوتی تو دیکھتی کہ میرے گھر میں فاطمہ بنت محمد نکاح کر کے آئی، آج میرا باپ ہوتا، آپ کے چچا ہوتے تو مجھ پر آج شفقت کا ہاتھ رکھتے۔ آج میں آپ کو بتلاتا کہ آپ جب میرے گھر میں آتے تو مجھ پر میرا باپ اور میری ماں راضی ہوتی کہ آج پیغمبر اسلام نے، آج نبیوں کے تاجدار نے مجھ علی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر آپ نے شفقت کا ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اے علی اگر تو اجازت دے تو فاطمہ نو نال نہ لے جاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کون ہونا اجازتہ دین والا؟ اجازت تواڈی ہے، تواڈی معاملہ ہے، تواڈی برکت ہے، تواڈی شان ہے۔ تو آپ نے دونوں نے اس طرح اپنے گلے نہ لاگ فرمایا آؤ دونوں ہی گھر چلتے ہیں۔ اور یہی تو وہ بات ہونی کہ آج مکلاوا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے سرکار مدینہ نے فرمایا آج یہ میرے آقا دونوں کو گلے لگا کر گئے، فرمایا اللہ تمہیں ہیرو جیسے بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ پھر مولا حسن بھی ہوئے، مولا حسین بھی ہوئے۔ ہے جنت کی کنجی محبت علی کی، ہے دوزخ کا باعث عداوت علی کی، بتاؤ ہے کم یہ سعادت علی کی؟ بتاؤ ہے کم یہ سعادت علی کی، ہوئی گر خدا کے ولادت علی کی۔ میرے بھائیو پیار کرو، محبت کرو، دل میں جگہ دو۔ اگر آپ پیار نہ کریں گے، محبت نہ کریں گے تو کون کرے گا؟